اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی، فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف، آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں۔ بیویوں کی ایک آہ نکلی، بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی اور پھر آخری وصیت یہ تھی، خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا۔ مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے، یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی
کہ حسین جاؤ خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکم عدولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا۔ وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا، وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے، اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے۔ اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار